کون سے ماضی کی آپ میرے بیانات کی بات کرتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک محب الوطن ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ماہرنگ کا ایسا رویہ کیوں ہے، حالانکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنی حق کی بات کرتے ہیں، آپ حقوق کی لینے کے لیے کہیں پر آتے ہیں تو کسی کو ڈنڈا مار کے یا گولی مار کے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے، آپ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب اسی مسئلے کے لیے وہ ادھر کتنے دنوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، میں تو اسی مسئلے پہ بات کر رہی ہوں۔ میں قرآن لے کے آئی اور میں نے ڈاکٹر ماہرنگ کی گود میں قرآن رکھا، کیونکہ وہ شک کر رہی تھی مجھ پہ کہ پتہ نہیں مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس نے بھیجنا ہے۔ پاکستان میں اگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں تو وہ کوئی انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز تو نہیں ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں نا۔ اگر وہ بھی بھیج رہی ہیں یا حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان ہمیں یہاں پر بھیج رہی ہے تو وہ کس کی حکومت ہے؟ کسی غیر ملکی حکومت تو نہیں ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے اور وہ ماں باپ کی طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن بھی اس کی جھولی میں ڈالا۔ میں یہاں پر گورنمنٹ آف بلوچستان کا پیغام لے کے آئی تھی، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ دھرنا یہاں پر جاری ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جو حکومت ہے وہ واقعی میں والدین ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے اور بہت پیار سے آ کے بار بار ان سے رابطہ کر رہی ہے، اور انہیں یہی باور کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ہوگا۔ میں پچھلے 3 دن سے یہاں پر آ رہی ہوں، اور میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ آئیں یہاں پر، اور کیمپ سے مجھے نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں خود بلوچستان سے ہوں، بلوچستان کا حصہ ہوں، بلوچ ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس طریقے سے جو سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہ بیٹھیں، اور عزت کے ساتھ اور پیار سے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل کیا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ 3 دن سے یہاں پہ آ رہی ہیں، آپ پہلے دن آئی، آپ کو اس وقت بھی یہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، دوسرے دن آپ قرآن پاک یہاں پر لے کے آئی، اور آج جب آپ آئی سب نے مناظر دیکھے تو بلوچوں کی ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ جب کوئی خاتون ان کے گھر پہ جاتی ہے تو وہ قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ تو قاتل بھی نہیں ہیں، آپ ایک نمائندہ بن کے آئی ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ رویہ، یہ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، کیا ان کا لائف، ان کا سٹائل اس قسم کا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل، کل میں جب یہاں پر آئی تھی، پہلے دن میں آئی تو ان کا رویہ بہت سخت تھا میرے ساتھ، اور کل میں آئی تو میں قرآن لے کے آئی اپنی ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچوں کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ اگر قاتل بھی اور عورت اگر گھر پہ چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن لے کے آئی اور میں نے ڈاکٹر ماہرنگ کی گود میں قرآن رکھا، کیونکہ وہ شک کر رہی تھی مجھ پہ کہ پتہ نہیں مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس نے بھیجنا ہے۔ پاکستان میں اگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں تو وہ کوئی انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز تو نہیں ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں نا۔ اگر وہ بھی بھیج رہی ہیں یا حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان ہمیں یہاں پر بھیج رہی ہے تو وہ کس کی حکومت ہے؟ کسی غیر ملکی حکومت تو نہیں ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے اور وہ ماں باپ کی طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن بھی اس کی جھولی میں ڈالا اور اسے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے۔ میری بات مکمل کرنے دیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ تو میں یہی دیکھیں افغانستان کی جنگ کا کیا نتیجہ ہوا، اتنے عرصے کی جنگ میں اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئیں، آخر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے پیلسٹائن میں کیا کر لیا، یونائٹڈ نیشن نے کشمیر میں کیا کر لیا۔ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی بالاچ کی، دیکھیں بالاچ کا جب وہ واقعہ وہاں پر ہوا تو سی ٹی ڈی پہ انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ سی ٹی ڈی پہ ایف آئی آر ہوئی، آفیسرز کو سسپینڈ کیا جائے، آفیسر سسپینڈ ہوئے، ان کی ڈیمانڈز گاہے بگاہے مانی جا رہی ہیں۔ اور یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے، یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری سازشیں ملوث ہیں۔ تو یہ جو ہے افہام و تفہیم سے بیٹھ کے مسئلے کا حل ہمیں نکالنا ہے۔ ہم بار بار حکومت کی جانب سے ماہرنگ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہے آپ کی؟ میڈم آپ کی ماضی کے بیانات کی وجہ سے ایک طرف جان اچک صحیح ہے، وہاں پر انڈیا کا ایجنٹ بنا رہے ہیں۔ پہلے جواب دیجیے گا، میں ماہرنگ کا جو رویہ ہے کیا آپ کی ماضی کے بیانات کو لے کر اس طرح رویہ اپنایا؟ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ پاکستان کے مظلوم لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی اور بلوچستان کی بات کی ہے۔ کون سے ماضی کی آپ میرے بیانات کی بات کرتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک محب الوطن ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ماہرنگ کا ایسا رویہ کیوں ہے، حالانکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنی حق کی بات کرتے ہیں، آپ حقوق کی لینے کے لیے کہیں پر آتے ہیں تو کسی کو ڈنڈا مار کے یا گولی مار کے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے، آپ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب اسی مسئلے کے لیے وہ ادھر کتنے دنوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، میں تو اسی مسئلے پہ بات کر رہی ہوں، وہ بار بار